حالات حاضر کے تعلق سے ایک بھائی کا سوال ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے بہت تباہی ہوئی ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، آپ ان کو کیا نصیحت کرتے ہیں جو اس مصیبت میں مبتلا ہیں، اس آفت میں مبتلا ہیں، اور اب ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ پہلے تو ان لوگوں سے گزارش ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اور نافرمانیوں سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، عملاً شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مصیبتوں سے دور رکھا ہے۔ اور پھر جو ان لوگوں میں سے صاحب استطاعت ہیں، مخیر حضرات ہیں، وہ لوگوں کی مدد و اعانت کا حق ادا کریں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان آفتوں سے آزمایا ہے اور ان کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ سچ بات ہے، کوئی شک نہیں ہے، یعنی بعض ایسے مناظر ہیں جو دل کو ہلا دینے والے ہیں، بہت تباہ کاریاں ہوئی ہیں جیسے سوال میں آیا ہے، اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ تو سب سے پہلے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان مصیبتوں سے محفوظ کیا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، عملاً شکر ادا کریں، اور دوسرے نمبر پہ ان لوگوں کی مدد و اعانت کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان مصیبتوں سے آزمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سورۃ بقرہ نمبر 195 میں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہاتھ بٹایا جائے، آگے بڑھا جائے اور تمام ان لوگوں کی مدد کی جائے جو ان آفتوں میں مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، سورۃ آل عمران نمبر 134 میں۔ اور بھی کئی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اور یہ متقین کی، اس آیت میں متقین کے اللہ تعالیٰ صفات بیان فرما رہے ہیں۔ ان صفات میں سے جو خرچ کرتے ہیں کشادہ حالات میں اور تنگی کے حالات میں، سراء میں اور ضراء میں، ہر وقت میں، اور غصے پہ قابو پانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ وقت ہے کہ لوگوں کی مدد و اعانت کی جائے۔ اور پھر بڑی پیاری حدیث ہے، اس حدیث میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اسے مسلم کی معروف حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کی دنیا کی پریشانیوں میں ویسے کسی پریشانی کو دور کر دی تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا۔ من نفس کربتاً من کرب الدنیا، یہ واقعی کرب کی حالت ہے جو اس وقت سیلاب کی وجہ سے جو تباہی ہوئی ہے، یہ کرب کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کی دنیا کی کرب یعنی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کر دی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور کر دے گا۔ اور قیامت کی پریشانیاں اور کرب سب سے زیادہ سخت ہے، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا۔ اور اس وقت لوگ تنگ دستی میں ہیں، کافی پریشان ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور واقعی لوگ بغیر چھت کے ہیں اور پانی میں بھیگے ہوئے بچے، عورتیں بیچارے کافی پریشان ہیں، ان کو پردے کی بھی ضرورت ہے، ان کو خیمے کی بھی ضرورت ہے، ان کو چھت کی بھی ضرورت ہے، ان کو راشن کی بھی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ برابر بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ آپ جتنی زیادہ مدد کریں گے مسلمان بھائی کی، خصوصی طور پر ان مصیبت کے حالات پر اور اس آفت کے وقت میں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور ہم سب کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، ہم سب مسکین ہیں، حقیر ہیں، محتاج ہیں، کسی نہ کسی مصیبت میں یا کسی نہ کسی پریشانی ہم سب گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کس کے لیے مسلسل رہتی ہے؟ جو دوسروں کی مدد مسلسل کرتا رہتا ہے،
تو آپ انتھک محنت کریں اور ان بھائی بہنوں کے پاس جائیں جو ساتھی جا سکتے ہیں، ان کی مدد کریں، ان کی اعانت کریں اور اس کا حق ادا کریں۔ اور معروف حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور ہم سب یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے گا کبھی بھی ہمیں کوئی تکلیف ہو یا پریشانی ہو تو ہماری مدد کے لیے کوئی آئے۔ اب ان لوگوں کی جو ہمارے بہن اور بھائی ہیں، جو بغیر چھت کے، بغیر یار و مددگار کے بیچارے تڑپ رہے ہیں، بھوک اور پیاس میں، پریشانی کی حالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو یقیناً یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، اور یہ وقت ہے ان کی مدد کرنے کا۔ آخر میں ایک خاص دعا اور نصیحت، جو لوگ پریشانی کی حالت میں ہیں میں ان سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے صبر کریں، اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر عطا فرماتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اور دوسرے نمبر پہ کثرت سے دعا کرے، اور دعا کرب کی جو دعا ہے، معروف چند دعائیں ہیں اگر آپ یاد کر لیں، ان میں سے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، چھوٹی سی دعا ہے، سب سے مختصر یہ دعا ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ مسلسل پڑھتے رہیں، اور اس دعا میں اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، یہ کثرت سے پڑھیں۔ دعا المکروب ایک حدیث میں آیا ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش العظیم، یہ کثرت سے پڑھیں، یہ دعا المکروب ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا کثرت سے پڑھیں، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ یہ وقت ہے دعا کا اور ذکر کا اور کثرت سے استغفار کا۔ تیسرے نمبر پہ سچی توبہ کریں۔ دیکھیں ہم سب گنہگار ہیں، ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی نارمل نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ جتنی شدت سے بارشیں ہو رہی ہیں، دیکھیں بارش تو رحمت ہے، لیکن یہی بارش نقمت بھی بن جاتی ہے، عذاب بھی بن جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے توبہ کرے اپنے گناہوں سے، اور پھر ان لوگوں کے لیے خاص دعا جو سیلاب میں ڈوب کر وفات پا چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی شہادت کو قبول فرمائے، اور جو لوگ دب کے بھی مرے ہیں اللہ تعالیٰ کی شہادت کو بھی قبول فرمائے۔ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ شہید 5 متفق علیہ حدیث ہے، ان میں سے ان 5 میں سے ان دونوں کا ذکر بھی ہے کہ جو ڈوب کے مر جاتا ہے اور جو دب کے مر جاتا ہے۔ اور اپنے عقیدے کو درست کریں، جیسے کہ میں پہلی دعا جو میں نے بتائی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اس دعا میں کیا ہے؟ یعنی اللہ اللہ میرا رب ہے، میں یہ گواہی دیتا ہوں یا گواہی دیتی ہوں، اور یقیناً میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا یا کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گی۔ آج سے اپنے دل کے اندر یہ یقین کر لیں اور اپنے رب سے وعدہ کر لیں کہ جب بھی مانگنا اللہ تعالیٰ تجھ سے ہی مانگنا ہے، کسی دربار پہ نہیں جانا، کسی پیر کو بیچ میں نہیں لانا، اللہ تعالیٰ تجھ سے ہی مانگنا ہے۔ توحید کے راستے کو اپنا لیں، توحید کو سمجھے، توحید ہے کیا، اتباع سنت کو سمجھے، بدعات خرافات یہ سب چھوڑ دیں۔ یہ وقت ہے واللہ بدلنے کا، اور جو صحیح منہج ہے سلف الصالحین کا اس کو سمجھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، سمجھ کے کریں، جیسے کہ صحابہ اور سلف نے سمجھا ہے۔ بہترین موقع ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا۔ بعض اوقات انسان راہ راست سے ہٹا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ غور و فکر کرے اپنی حالت پر اور سنبھل جائے، توبہ کرے اور راہ راست کو اپنا لے۔ اور یہ مصیبتیں بھی، یہ آفتیں بھی جو ہیں یہ ان میں سے ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام حاضرین و سامعین کو اور تمام مسلمانوں کو تمام مصیبتوں آفتوں سے
محفوظ فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.